جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے تو لوگوں کے لیے مہلت ختم ہو چکی. امیر المومنین نے فرمایا جب مہدی ظہور کریں گے انہوں نے ذرا حکمت پہنی ہوگی. جنت جو ہے جسے سستی بانٹا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تب میسر آئے گی جب میں یہ جانچ لوں کہ جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کیا 1200 سال تک کی زندگی آپ کی ہے؟ یعنی یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کیسے سمجھا سکتے ہیں اور پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ہوں گے مگر اپنی پہچان نہیں کروائیں گے؟ تو پھر ہمیں کوئی علامات بتائیں کہ وہ کون ہوں گے. پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ 1200 سال جو ہے ان کی ولادت کو، تو آپ اگر قرآن پڑھیں تو خداوند متعال فرماتا ہے حضرت یونس کے لیے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو لالا بصفی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس مچھلی کو بھی زندہ رکھے، اس کے پیٹ کے اندر ایک نبی کو بھی زندہ رکھے. یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا فردن مان لیا جائے، بیٹا مان لیا جائے، جو پیچھے 11 امام ہیں وہ سارا سلسلہ ماننا پڑے گا. تو یہاں پر جو ہے آ کر مجبوری ٹھہر جاتی ہے اچھا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. میں نے جو ان کی ایج کا جو ہے وہ آپ کو جواب دے دیا. حضرت عیسیٰ آخری نبی. اسی وضاحت چاہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ 1200 سال سے زندہ ہیں اور وہی شخص جو حضرت حسن عسکری رحم اللہ کے بیٹے تھے وہی مہدی کی صورت میں زندہ ہوں گے. بالکل، اور ظہور کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دی جاتی ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو چکے. یہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے آئے، آخری نبی بچا. جی اللہ نے دیکھا کہ ایسے بھی قتل کر رہے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے یہ احساس کیا کفار کی طرف سے، انکار کرنے والوں کی طرف سے کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے ندا بلند کی قال من انصاری اللہ. جو مردے زندہ کرتا تھا کیا وہ اپنے قاتل کو موت نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے عیسیٰ کے ساتھ کون ہے، میری حجت کے ساتھ کون کھڑا ہے. یہ مرحلہ جو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. ایک چیز جو ہے میں چاہتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں اس چیز کو واضح کر دوں. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی جس نے چاند کی خبر دے دی اس پر جنت واجب ہو گئی. دیکھیں اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تو میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے. پھر گزشتہ لوگوں کے لیے خداوند متعال نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی پچھلی قوموں کی طرح ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں کہ وہ مومنین بالکل ایسے لرزائے گئے تھے کہ جھنجھوڑے گئے تھے. تو حتیٰ انبیاء پکار اٹھے، رسول پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یہ جنت جو ہے جسے سستی بانٹا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تب میسر آئے گی جب میں یہ جانچ لوں کہ جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے. اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو مسند کے ساتھ ہے، جو حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے وہ کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق کے ساتھ ہے اور جو صبر کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے مہلت دی
دیکھیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن میں نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. یہ میری ہدایت کا راستہ ہے اور یہ کفر کا راستہ ہے. اب جو میری ہدایت کے راستے پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، جو کفر کرے. یہاں پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دور دیکھیں. قرآن پر اگر آپ تھوڑی توجہ کریں کہ قرآن سورہ مجادلہ میں کہتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول واذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک به اللہ ویقولون فی انفسهم لولا يعذبنا اللہ بما نقول حسبهم جہنم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بیان کر رہے ہیں، رسول خدا کے سامنے منافقین کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوا کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں منع کیا گیا ہے، منع کرنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں. کون سی؟ ومعصیۃ الرسول، رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں، ظلم کی سرگوشیاں، گناہ کی سرگوشیاں. پھر وہ آتے ہیں رسول خدا کے پاس، آ کر چیک کرتے ہیں کہ جس کلمے سے اللہ نے رسول کو نہیں بلایا اس کلمے سے بلاتے ہیں. چیک کرتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو اللہ کہتا ہے حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. پھر منافقین کے لیے آیت اتری وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، جب آپ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر تو آپ کی باتوں کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، اور جو یہ مشورے کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے. کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا. رسول خدا کے سامنے جو ہے وہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا. اللہ فقط لکھ لیتا ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ان کے خلاف. اس سے واضح یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، سورہ فاطر کی آخری آیت ہے. اگر میں لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اسی وقت پکڑتا تو چرند پرند کسی کو نہ چھوڑتا، پھر یہ دنیا چلتی ہی نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے دین جو پہنچایا ہے، ہدایت کا راستہ دیا ہے. اب یہاں پر جو اللہ نے جبر سے جو ہے وہ ہدایت قائم نہیں کی کہ بھئی جو ہے زبردستی جو ہے وہ پورا کا پورا دین منوا لیا جائے، کوئی جو ہے سازش نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، یا کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول پر خود قاتلانہ حملہ ہوا. آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. اللہ کے رسول نے طاقت کے باوجود کوئی رپلائی نہیں کیا. اللہ کے رسول سے سوال ہوا، حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ انہیں قتل کریں. تو حضرت رسول خدا نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ ان کے رسول کو کون قتل کرنا چاہ رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دین پہنچا دیا. اب یہاں پر جو جنت اور جہنم ملنی ہے جی، وہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو اللہ آزمائے گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو مہلت دی ہے. دین بتا دیا گیا ہے، یہ دین ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ چکی. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا قبول کیا اس نے اپنا بھلا کیا. ومن عمی فعلیہا، جو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو اے محمد تم ان پر نگہبان نہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے زبردستی اپنا نظام نہیں منوایا، لوگوں پر چھوڑ دیا. جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے تو لوگوں کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے. اچھا، اس وقت مہلت کے دروازے، مہلت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے. پھر جو ہے امام مہدی تمام کا تمام نظام اللہ کا نافذ کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا عدل قائم کریں گے. کیونکہ اللہ نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ جو بھی امام امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بھی گروہ علم اٹھائے گا حکومت کا اسے موقع دیا جائے گا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم دنیا میں عدل قائم کر کے دکھاتے. امیر المومنین نے فرمایا جب مہدی ظہور کریں گے انہوں نے ذرائع حکمت پہنی ہوگی. تمام کے تمام علوم ان کے پاس ہوں گے، حکمت ان کے پاس ہوگی. آدم سے لے کر رسول خدا تک جو بھی علم ہے سارا کا سارا انہیں دیا جائے گا. وہ شجاعتیں ان کے پاس ہوگی. اللہ کی طرف سے جو چال چلنے والے ہیں کسی طرح کے بھی ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی جو اس سے پہلے مہلت ہوئی تھی. اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا، کچھ بھی نہیں. اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میری حجتوں کے ساتھ کھڑا کون ہے. آج تک اللہ اسی طرز عمل پر لوگوں کو آزما رہا ہے. ہم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا ایک چھوٹا سا سوال ون لائنر جواب ہے مفتی صاحب کے پاس. حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے ناحق قتل کا بدلہ لیں گے؟ لیں گے. تمام کے تمام جو یزید سے لیں گے یا اس دور کے کسی آدمی سے لیں گے؟ دیکھیں ان کا بدلہ جو ہے وہ نظام حق، وہ ان کا بدلہ ہے. جو اس نظام کی حمایت کرے گا اس سے بدلہ لیں گے. ٹھیک ہو.